آج کل میں لڑکیوں آن لائن مل رہی ہے، خالی دیری جی بچہ آن لائن نہیں، وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ آن لائن بچہ بھی ہوگا۔ ہر چیز آن لائن۔ میری ماں بہنوں، تم غیر محرم سے بات کرتی ہو، ایجنٹ سے بات کرتی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، تمہارا نمبر اس کے پاس میں گیا ہے، آن لائن کے آفس میں جو اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں تم ان سے گفتگو کر کے سامان منگواتی ہو، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کو منع کون کرے گا؟ منع کون کرے گا؟ گارجن نہ منع کرے گا، شوہر نہ منع کرے گا، لیکن شوہر کا سنے گی تب نا۔ تے زیادہ بولوا تو نستے بن کرتا ہوں۔ ہاں میری ماں بہنوں، خدا کے واسطے کسی غیر محرم سے بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حوا کی بیٹیوں، دنیا میں 4 باتوں پر عمل کر لو، 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کام کرنے بولو بھائی؟ ارے بولو نہیں جلدی ہو۔ 4 کام کیا کرنا ہے؟ اترا ارے مردوں نے، عورتوں کو 4 کام کرنے ہیں، میری ماں بہنوں 4 کام کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ جھگڑا کرنا ہے پہلا کام۔ میری ماں بہنوں 4 کام کرے لو، کونے نو دنیا تے جنت رابطہ دروازہ جیڑے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ۔ پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا میری ماں بہنوں، کسی بھی حال میں نماز نہ چھوٹے۔ دوسرا کام میری ماں بہنوں، جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا۔ تیسرا کام میری ماں بہنوں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، کسی غیر محرم سے بات مت کرنا۔ چوتھا عمل، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض۔ شوہر عورت کو، بیوی کو جہنم میں ایک ڈائریکٹ رستہ بتا دے جہنم جانے کا۔ ارے ڈائریکٹ رستہ جی میری ماں بہنوں، یہ رستہ ڈائریکٹ جی جہنم جمع ہے۔ تورا کوئی نہیں روک، تو جہنم جمع ایک کام کری لیے۔ اب وہ کام ہے جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی رہے، وہ ڈائریکٹ جہنم کہاں جائے گی؟ ہاں، اس لیے میری ماں بہنوں، شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی فرما برداری کرنا۔ شوہر راضی رہے گا، اللہ راضی رہے گا۔ تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے میرے بچوں، نوجوانوں۔ یہ 5 وقت کی نماز ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ توفیق دے، تہجد پڑھ کر دیکھ، اللہ زندگی بدل دے گا۔ ابھی تو ٹھنڈ کی رات ہے، بڑی رات ہوتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 3 بجے آپ کی آنکھیں کھل جائے گی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تہجد کی نماز پڑھ کر دیکھو، اللہ زندگی بدل دے گا، اللہ چہرہ بدل دے گا، الحمدللہ۔ چہرے کے اندر میں اتنی نورانیت اللہ پیدا فرما دے گا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے گا۔ کوئی کام نہ بن پاتا ہو، تہجد پڑھو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی بارگاہ میں مانگو، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیں، الحمدللہ۔ امام صاحب، کل سے مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ یہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے نمازوں کے لیے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ یہ پیغام پہنچانا میرا کام تھا، اللہ ان کو ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ یا اللہ میرے بچوں کے، نوجوانوں کے دلوں کو بدل دے، یا اللہ اسے دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے، یا اللہ ساتھ ہی ساتھ میں دعا کرتا ہوں میرے سب نوجوانوں کو یا اللہ خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے، آمین بولا الحمدللہ۔ مسجد کا جلسہ ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ کیا ہے؟ اچھا، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ بحرام ہے؟ بولی جی، ہاں؟ ارے کہاں جی، بولو نہیں ہو؟ مکہ میں۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ ہاں؟ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، بکہ بولو، بولو بکہ، بھکا۔ ارے بھکا بگیا نے،
اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ، بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرا گھر بناؤ۔ اچھا جنت سے جنتی پتھر بھی آئے، وہ پتھر اب بھی موجود ہے۔ کتنے لوگ دیکھیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ارے وہ پتھر کتنے لوگ دیکھیے گا، ہاتھ اٹھائیے نا۔ الحمدللہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ 4 لاکھ ٹکا خرچہ کر لگتا ہوں تو پتھر یہاں جی کہ مکہ میں جی فری میں سب دکھل تیاری، اس کے لیے عمرہ کیجئے، اس کے لیے حج کیجئے۔ اللہ نے حج فرض کیا ہے تو 3-3.5 لاکھ روپے بھی خرچ ہو رہے، زیادہ تو خرچ نہیں ہو رہے الحمدللہ۔ اگر جس کے اوپر میں حج فرض نہیں ہے تو وہ عمرہ کیجئے الحمدللہ، عمرہ میں زیادہ خرچہ نہیں ہے۔ ابھی 1 لاکھ روپے میں 80,000 میں 90,000 میں عمرہ ہو جا رہا ہے، 80,000 90,000 میں عمرہ ہو جا رہا ہے۔ کلکتہ میں تو آفر چل رہا ہے، پٹنہ سے آفر چل رہا ہے، 1 سال آپ ابھی پیسہ جمع کر دیے، 1 سال کے بعد 40,000 50,000 میں عمرہ کرائیے آپ۔ زندگی 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 میری گزرے یا خدا مدینے میں، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں، موت بھی میری لکھ دے، موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں، موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں۔ آمین بولے تو الحمدللہ۔ اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر بناؤ، میرے گھر کی تعمیر کرو اور قربان جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں باپ بیٹا مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کری۔ اے بابو اے بیٹھ جائیے، اس کو سب سے پہلے بیٹھائیے، بیٹھیے بیٹھ جائے، بچہ ہے۔ حج ایک وعدہ کرو جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا نا؟ ارے جائے گا نہیں انشاءاللہ، ایک دم دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کی جوڑائی کر رہے ہیں۔ اوہ بیٹا مسالہ بنا بنا کر باپ کو دے رہا ہے، باپ پتھروں کی جوڑائی کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب خانہ کعبہ کی دیوار یہاں تک پہنچ گئی، اب ہاتھ اوپر نہیں جا رہا ہے، نہ سیڑھی ہے، نہ چوکی ہے، نہ کرسی ہے، اب اوپر کیسے بنائیں گے؟ ارے کچھ ہونا چاہیے نہیں، ارے بولا نہیں بھائی، ارے کچھ ہونا چاہیے نا۔ تو اب کیسے کیا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا بیٹا اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لے آؤ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، وہ بڑا پتھر تھا، اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، چنائی کیے۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، وہ پتھر، ارے بولو نا بھائی، آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس پتھر کو وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی سرکار نے گھیر دیا ہے، شیشے سے گھیر دیا ہے، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے، قربان جائیے، یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ کے قدموں کا نشان پڑ گیا اس پتھر پر، پیر کا نشان پڑ گیا۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اسے طواف کہتے ہیں، چکر لگانے کو 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اب مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کا 1 طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو خانہ کعبہ کا طواف کی حاضری کرنے کی، مدینہ روضہ انور کی حاضری ہم سب کو نصیب عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ بہت پاک جگہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، اب مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ سے پہلے ایک جگہ ہے، اور قربان جائیے
وہاں پر سب سے پہلی مسجد اللہ کے نبی نے تعمیر کی، بنیاد رکھی، مسجد قباء۔ کون سی مسجد ہے بھائی؟ زور سے بولیے۔ مسجد قباء، مدینہ سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد ہے، مسجد قباء۔ پہلی مسجد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، بنائی، تعمیر کری، اور وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور مسلمانوں، نوجوانوں، سنو مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا، میں نے کہا نا کہ جیسے پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان بغیر مسجد کا، بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ہم موت کو گلے لگا لیں گے اگر مسجد نہ ہو میری، اگر میرا مدرسہ نہ ہو، ہم موت کو گلے لگا لیں گے الحمدللہ۔ ایسی زندگی ہمیں نہیں گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ پہنچے، اپنے گھر کا ٹھکانہ نہیں، گھر کا نہیں سوچا آج تو ہم اپنا بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ مسجد بنے نہ بنے لچھن پور کے مسلمانوں، اللہ پوچھے گا۔ اللہ ایک بات یاد رکھیے، روزہ نہیں رکھے ایک سوال ہوگا، روزہ کہے نہ رکھا جواب دو، اللہ پوچھے گا، ایک سوال کرے گا۔ نماز کے بارے میں ایک سوال، نماز کیوں نہیں پڑھے جواب دو۔ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کیے ایک سوال۔ لیکن پیسہ کے بارے میں، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا۔ مال کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ پہلا سوال ہوگا پیسہ کہاں سے کمایا، اس کا حساب دو۔ کتنا 61-62 کیا ہے، اس کا حساب دو۔ جب اس کا آپ حساب دے دیے تو پھر میرا اللہ دوسرا سوال کرے گا، یہ پیسہ خرچہ کہاں کیے، اس کا بھی حساب دو۔ گلاب باغ مارکیٹ میں خرچہ کیے کہ طوائفوں کی منڈی پہ خرچہ کیے کہ جوا میں خرچہ کیے کہ شراب میں خرچہ کیے، کہاں کہاں خرچ کیے، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، کہاں کہاں خرچ کیے، پہلے اس کا حساب دو۔ اور جب تک آپ سے اللہ حساب نہیں لے گا، رائی ذرے ذرے کے برابر، میدان محشر سے ہل نہیں سکتے، ایک دم ہل نہیں سکتے۔ حساب دو پہلے، ایک ایک پیسے کا اللہ حساب لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ دولت دے تو اچھی جگہوں پہ خرچ کرو، اللہ دولت دے تو نیک کاموں میں خرچ کرو، اللہ دولت دے تو الحمدللہ کسی کا سہارا بنو، اللہ دولت دے کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، کوئی اللہ دولت دے مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو خوشحال بنائے، اس لیے کہ مسلمان خوشحال نہیں ہوگا کہ دینی کام ہو کیسے ہوں گے، مدرسے کیسے بنیں گے، مسجدیں کیسے بنیں گے۔ تو انشاءاللہ مسجد بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا بھائی، بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے نا، انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ بنانے کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے۔ اللہ کو قرضہ دینے والا، اللہ کو قرضہ دینے والا، اللہ کو قرضہ دینا کسے کہتے ہیں؟ اللہ تو کھائے گا نہیں، کھانے سے اللہ پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ ہر رشتے سے پاک ہے۔ قربان جاؤ، پھر اللہ قرضہ کاہے مانگ رہا ہے؟ تو قربان جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرضہ مانگنا، دین کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرضہ دینا ہوا۔ مسجد بنا دیے، آپ نے اللہ کو قرضہ دیا، مدرسہ بنایا، آپ نے اللہ کو قرضہ دیا۔ اللہ قرضہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو بھائی، ارے بولو نا بھائی۔ ہم لوگ قرضہ واپس کرتے ہیں نا؟ ارے ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں نہیں؟ کتنے لوگ نہیں کرتے؟ ایک آدمی تھا، وہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور اس کا ریکارڈ تھا، اس کا پیسہ لے کے کوئی بھاگتا نہیں تھا، مرتا نہیں تھا، وہ پیسہ وصول لیتا تھا۔ اور اسی علاقے میں ایک آدمی ایسا تھا جو لوگوں سے قرضہ لیتا تھا، اور اس کا بھی ریکارڈ تھا، وہ قرضہ لے کر کسی کو دیتا ہی نہیں تھا۔ دونوں ٹکرا